ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ یہ کہنا تو ممکن نہیں کہ بہت خوبصورت نعت، کیونکہ نعت تو خوبصورت ہوتی ہے، کیونکہ نعت منسوب ہے آخری نبی سے، محبوب خدا سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے کہا گیا ہر شعر جو ہے وہ ان کی شان میں ہے، اور ان کی شان شانی کو بیان کرنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی فرشتوں کے بس کی بات ہے۔ پورا قرآن آپ کی تعریف بھرا پڑا ہے۔ رب نے جب ان کی نعت قرآن مجید میں فرمائی ہے، چاہے وہ سورہ یاسین ہو، سورہ طٰہٰ ہو، سورہ مزمل ہو، یا وہ سورہ کوثر ہو، یہ سب کی سب اپنے نبی کی تعریف میں رب نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں، تو ہماری اوقات و بساط کیا ہے کہ رب کے کلام کے آگے اور اس کی توسیع اور تعریف کے آگے ہم کیا لکھیں گے اور کیا کہیں گے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اپنی حسب حیثیت، جس کے قلم میں جتنا زور ہے، جتنے ذہن میں جس کی روشنی ہوتی ہے، وہ اتنا جو ہے وہ اپنے طور سے سعادت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت کہتا ہے۔ اور منقبت کا جہاں تک تعلق ہے، بہت خوبصورت منقبت آپ نے سنائی۔ منقبت کا معاملہ یہ ہے کہ صحابہ سے لے کر بزرگوں تک جب ہم منقبت کو کہتے ہیں تو ہمیں ان کی عظمت کا خیال رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ منقبت میں ایسا نہ ہو جائے کہ تابعین صحابہ بن جائے، صحابہ تابعین کی جگہ پہنچ جائے، تابعین تبع تابعین کی جگہ پہنچ جائے، یا کوئی بزرگ صحابہ کی جگہ نہ لے جائے۔ ایک بات بہت واضح کر دوں کہ آج جن کا یہ جشن منایا جا رہا ہے، غوث الورا، جشن غوث الورا، حضرت محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ محی الدین کے مطلب دین کو زندہ کرنا، اسے روشنی دینا، اس کے نام کے معنی انہوں نے فرمایا کہ ایک صحابی کے سامنے میری اوقات و بساط اتنی بھی نہیں ہے جتنی ان کے گھوڑے میں کی ٹاپ کے نیچے مٹی ہوتی ہے، وہ بھی میری اوقات صحابہ کے برابر نہیں ہے۔ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے ان تمام لوگوں سے۔ ہم حد سے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ان کی تعلیمات کو بھی اپنے قریب رکھنا چاہیے، ان کے جملوں اور ان کے خطبات کو بھی اپنے نزدیک رکھنا چاہیے، تاکہ ہم، حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ ان کی کتاب میں صفحہ نمبر 193 پر یہ بھی آپ نے فرمایا، حضرت غوث الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک پرچہ میرے پاس آیا، اس میں میرے مریدوں کے اور صحابیوں کے نام تھے جو مجھ سے جڑے تھے اور جو آگے جڑیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہارے طفیل سے ان سب کو قیامت کے روز بخش دوں۔ تو غوث پاک سے اگر آپ کا کوئی رشتہ ہے یا آپ ان کے دامن سے جڑے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑے ہیں۔ تو لیکن ہمیں باتوں سے زیادہ ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کی باتوں کو آگے دہرانے یا آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو کہہ چکے ہیں اور کر چکے ہیں اور دکھا چکے ہیں، اور اللہ نے انہیں مرتبہ بھی عطا فرما دیا، ایسی ولایت عطا فرمائی ہے جو شاید دنیا کے کسی بزرگ کو حاصل نہیں ہو۔ یہاں تک کہ اس دور میں جب آبادی کم ہوتی تھی، بغداد میں 70,000 لوگ آپ کی تقریر کو سننے آتے تھے۔ جب آپ بغداد کی مسجد میں آپ نے تقریر فرمائی تو اتنے لوگ ہو گئے کہ جگہ کم پڑ گئی۔ پھر آپ نے عیدگاہ کے میدان میں تقریر فرمانا شروع کی تو وہاں بھی لوگ اتنے ہو جاتے تھے کہ جگہ کم پڑ جاتی تھی۔ پھر کھلے میدانوں میں آپ نے تقریر فرمائی، اور یہ کہا جاتا ہے اور سچ ہے کہ ان کی تقریر کو سننے کے لیے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی شامل ہوتے تھے، اس لیے اور آج ہم انسان ان کی عظمت پر یا ان کے اوپر تبصرہ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی باتیں ہم کرتے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے اپنے آپ کے اوپر، اپنے علم کے اوپر، کہ ہم ایک عالم کو بھی جو ہے نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو یہ بزرگ تو بہت بڑی ہستی ہے، تو ہمیں کم سے کم اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم اپنی زبان اور اپنے دونوں ٹانگوں کے بیچ کی جو جگہ ہے اس پر اگر قابو پا لو گے یا اسے اپنے بس میں کر لو گے تو جنت میں جانے کی گارنٹی میں لیتا ہوں۔ میں رب سے تمہارے لیے سفارش کروں گا، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے، اور کچھ کہنے سے پہلے ہمیں کم سے کم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کی عظمت کا اندازہ لگا لیں تو بہتر ہوگا۔ نعت اور منقبت کی یہ محفل
اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نورانی محفلیں جو ہوتی ہیں وہ اسی لیے نورانی ہوتی ہے کہ جہاں پر اللہ، اس کے حبیب اور اس کے چاہنے والوں کا جب ذکر ہوتا ہے تبھی محفل جو ہے نورانی ہوتی ہے۔ اور یہاں جتنے بھی لوگ تشریف فرما ہیں، ہمارے پترکار اور ہمارے شہر کی جو مخصوص شخصیات ہیں، ہمارے درمیان یہاں پر جناب محمد انور صاحب تشریف رکھتے ہیں جو دادا میاں کی درگاہ سے جن کی وابستگی ہے، اور ساتھ ہی جناب شرافت علی صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں جن کی وابستگی بھی جو ہے وہ دادا میاں کی درگاہ سے ہے۔ ہمارے سید اقبال صاحب یہاں موجود ہیں، نوشاد صاحب یہاں پہ موجود ہیں، جاوید بیگ صاحب یہاں موجود ہیں، لیق احمد صاحب یہاں موجود ہیں، ہمارے جمیل ملک صاحب اور ہمارے عین عالم صاحب یہاں موجود ہیں، ہمارے مقیم بھائی پرویز عالم بھائی ہمارے یہاں پہ موجود ہیں، جناب سید اقبال صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلام بھائی موجود ہیں، اور جاوید حسین صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے عبد الوحید بھائی جو مامنتری ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں تمام لوگوں کا اس محفل میں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اتنے لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں یہ ہمارے آپ کے لیے نہیں جمع ہوئے ہیں، نہ ہی وہ عزیز بھائی کے لیے آئے ہیں، وہ جشن غوث الورا میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں اور ثواب حاصل کرنے کے لیے آئے، کیونکہ یہاں پر ذکر جب غوث پاک ہوگا تو ظاہر سی بات ہے آل رسول کا ہوگا، آل رسول کا ذکر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کا ذکر ہوگا، اور جب نبی کا ذکر ہوگا تو بے شک پروردگار کا ذکر تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اس کے ذکر کے بغیر کوئی بھی محفل مکمل یا نورانی نہیں ہو سکتی۔ تو آج کی یہ خوبصورت محفل جو سجائی ہے اور اتنی اچھی اچھی باتیں اور اتنے اچھے اچھے شعر سننے کو مل رہے ہیں، اس کے لیے میں عزیز صدیقی صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا کہ اسی طرح وہ اسی عقیدتوں کے ساتھ یہ محفلیں سجاتے رہیں تاکہ ہم میں وہ روشنی آتی رہے، اور ہم ان بزرگوں کو بھی یاد رکھیں، ان کی عظمت کو بھی یاد رکھیں، اور ان کی تعلیمات پر چلنے کی اور آگے بڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ان کی بتائی ہوئی زندگی پر ہی اپنا ساری زندگی جو اسی پر گزاریں، اور ہمارے عمل بھی وہی ہوں جو اللہ کو پسند ہے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں ہی انہوں نے تمام عمر کو گزارا ہے۔ میں ایک بار پھر سے گزارش کروں گا ہمارے محترم سید امان اللہ مصطفیٰ ضیائی صاحب سے کہ وہ ہمیں نعت یا منقبت جو بھی آپ کو سنانا ہے یا اپنی عقیدت سے پیش کرنا ہے اسے پیش کریں۔ اے ختم رسل کی مدنی، اے ختم رسل کی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسل کی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسل کی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ یہ عام محفل نہیں حضرات، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سبحان اللہ الحمدللہ کہا کریں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے نام اعمال میں بھی جو نیکیاں لکھی جائے گی اور میری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی۔ ملاحظہ فرمائیں، اے ختم رسول کی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسول کی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسول کی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے
قسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ اور جناب انور صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں اور میں ان کے حوالے سے ایک شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، بہت ہی پیارا شعر ہے۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ اور اس کلام کا بہت ہی پیارا شعر ہے، ملاحظہ فرمائیں، اس کلام میں ایک ایک شعر ایسا ہے کہ آپ سننے میں چل جائیں گے، کیونکہ ہر ایک شعر آپ کو ایسا لگے کہ بالکل آئینے کی طرح آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، بہت ہی پیارا شعر کہ یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ کہہ دیں مجھے کہ سبحان اللہ۔ یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ یہ شان تمہاری ہے آقا پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو کہ ذی شان نبی ہیں سب، لیکن ذی شان نبی ہیں سب، لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں۔ ذی شان نبی ہیں سب، لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں۔ اور ایک عاشق رسول کی فریاد جو ہے ملاحظہ فرمائے، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم یا رسول اللہ، کہ دل کس کو دکھائے چیر کے ہم عیسیٰ کا مدعا کوئی
کا مداوا کوئی نہیں، اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، اے رحمت عالم تیرے سوا۔ اور ایک شعر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو اسی شعر اسی کے وزن میں ایک شعر شاعر نے کہا، ملاحظہ فرمایا کہ خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، دکھیوں پہ کرم کرنے والا۔ اور ایک گناہگار ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، مگر ہم سب کا ماننا ہے کہ ہم لوگ دن رات چلتے پھرتے گناہ کرتے رہتے ہیں، بالکل گناہوں سے گھرے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ اور بروز حشر کو جب ہم یاد کرتے ہیں، اور جب یاد کریں گے تو ایک طرح کا رونا آ جاتا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ کون سی ذات ہے جو ہماری شفاعت کرنے والا ہے، وہ کون سی ذات ہے جو ہماری شفاعت کرنے والا ہے، تو ہماری نگاہ صرف اور صرف آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی جانب جا کر ٹھہرتی۔ تو ملاحظہ فرمائے کہ بس اتنی گزارش ہے آقا، بس اتنی گزارش ہے آقا، محشر میں ہماری لاج رہے، محشر میں ہماری لاج رہے، کیوں اے شافع محشر تیرے سوا، اے شافع محشر تیرے سوا، بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، اے شافع محشر تیرے سوا، بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ اور دیکھیے اس محفل کو جس ذات کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور اس ذات کی بارگاہ میں اگر کلام نہ پیش کیا جائے، میں سوچتا ہوں کہ یہ محفل ادھوری ہے۔ تو چند شعر میں منقبت کے پیش کرتا ہوں، ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک بولیے آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا ملجانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بے کس ہوں، میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، سن لو میری پکار، او میرا غوث اعظم جیلانی،
آپ لوگ بھی بولیں کہ میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، سن لو میری پکار میرا غوث اعظم جیلانی کے در پہ بلا لو بگڑی بنا دو، در پہ بلا لو بگڑی بنا دو، بغدادی سرکار میرا غوث اعظم جیلانی، او میرا غوث اعظم جیلانی۔ اور یہاں پر جتنے بھی غوث پاک کے ماننے والے چاہنے والے دیوانے ہیں ان کی خواہش کیا ملادہ فرمائیں کہ دور ہوں میں بغداد نگر سے، کہ دور ہوں میں بغداد نگر سے، دور کرو یہ دوری، کہ دور ہوں میں بغداد نگر سے، دور کرو یہ دوری، کہ آج دکھا دو جلوہ اپنا، حسرت کر دو پوری، حسرت کر دو پوری میرا، حسرت کر دو پوری، کہ ہادی و رہبر مونس و یاور، ہادی و رہبر مونس و یاور، ولیوں کے سردار میرا غوث اعظم جیلانی، در پہ بلا لو بگڑی بنا دو، بغدادی سرکار او میرا غوث اعظم جیلانی۔ اور اس آج کی محفل کے جو ناظم ہیں عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری تاریخ حضور غوث پاک کی، اگر ہم اس کو بیان کریں تو کافی وقت لگے گا، ایک طویل مدت چاہیے، ایک طویل عرصہ چاہیے، طویل وقت چاہیے، مگر شاعر کی جو شاعری ہوتی ہے واقعی بہت ساری چیزوں کو گھیر لیتا ہے، سمیٹ لیتی ہے۔ تو ایک شعر ہے، ایک حضور غوث پاک کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہ 12 برس کی کشتی تم نے پل میں ابھاری، کہ 12 برس کی ڈوبی کشتی تم نے پل میں ابھاری، کہ محبوب سبحانی ہو تم، یہ ہے شان تمہاری، یہ ہے شان تمہاری، کہ ولیوں کے گلشن میں آئی، ولیوں کے گلشن میں آئی، آپ کے دم سے بہار میرا غوث اعظم جیلانی، او میرا غوث اعظم جیلانی۔ اور جس طرح نبیوں میں سب سے ممتاز یوں کہے کہ سارے جہاں میں جس طریقے سے ممتاز میرے آقا علیہ السلام ہے، اسی طریقے سے ولیوں کی جماعت میں سب سے ممتاز حضور غوث پاک کی ذات گرامی ہے۔ ملاحظہ فرمائے شعر کو کہ اللہ 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 ان کا رتبہ سب ولیوں میں اعلیٰ، کہ سب نبیوں میں جیسے افضل کالی کملی والا، اللہ اللہ ان کا رتبہ سب ولیوں میں اعلیٰ، کہ سب نبیوں میں جیسے افضل کالی کملی والا، کالی کملی والا آقا کالی کملی والا، کہ ایسا رتبہ ایسی عظمت، ایسا رتبہ ایسی عظمت کون کرے انکار میرا غوث اعظم جیلانی،
در پہ بلا لو بگڑی بنا دو بغدادی سرکار میرا غوث اعظم